و اور اس جب استسقا، استسقا کا روٹ سین قاف یہ ہے. استسقا پانی مانگا، یعنی کسی سے پانی مانگنا. اردو میں ساقی لفظ بھی اسی سے ہے، جس کی مؤنث ساقیہ ہے. ساقی کون ہوتا ہے؟ سقا ماشکی کو کہتے ہیں نا، اور ساقی پانی پلانے والا. لیکن پھر سادہ پانی پلانے والا نہیں، شراب پلانے والے کا نام ساقی ہوتا ہے یعنی لغت میں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنے عصا کو. عصا کا جو روٹ ہے عین صاد واو ہے، چرواہے کے ڈنڈے کو کہتے ہیں، موٹے اور مضبوط ڈنڈے کے لیے، یعنی پتلی سٹک کے لیے نہیں بلکہ مضبوط ڈنڈا، ڈافٹ جس کو کہتے ہیں. بعصاک الحجر، پتھر پر، سخت پتھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فانفجرت تو پھوٹ پڑے، فے جیم رے فجر، وسیع پیمانے پر پھوٹنا، پھوڑنا یا بہانا، نکالنا. فجرہ کا معنی ہوتا ہے پانی بہانے کے لیے دور تک رستہ کھولنا. تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے کس سے؟ پتھر سے. کیا پھوٹ پڑے؟ چشمے. کتنے؟ اسنتا عشرتا، 12. اسنین کہتے ہیں عربی میں 2 کو، اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو. 10 عینن چشمے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آنکھ اور چشمے میں مماثلت ہے. آنکھ بھی بظاہر دیکھنے میں ایک سالڈ چیز نظر آتی ہے، لیکن اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے آپ کے آنسو بہتے ہیں. تو اسی طرح پتھروں کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے، اور چشمے کو خاص طور پر آپ دیکھیں گے تو سوراخوں کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. تو جاری چشمہ جو ہوتا ہے، بہتا چشمہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قد تحقیق عالمہ، جان لیا، کلو اناسن، ہر گروہ نے. اناس کا روٹ جو ہے وہ نوس ہے، نون واو سین، انسان کی جمع. یہاں مراد ہے انسانوں کا گروہ یا مجموعہ. کلو اناسن مشربہم، مشرب کا روٹ کیا ہے؟ شین رے بے. شین رے بے کا مطلب ہوتا ہے شربہ سے پینا. مشرب جو ہے یہ اسم ظرف مکان ہے، پانی پینے اور پانی بھرنے کی جگہ، جس کو گھاٹ بھی کہا جاتا ہے اور پنگھٹ بھی کہا جاتا ہے. گھاٹ کا لفظ سنا کبھی؟ کیا؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو دھوبی گھاٹ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر دھوبی کپڑے دھوتے ہیں. تو دھوبی وہاں کیوں کپڑے دھوتے ہیں؟ پانی کی وجہ سے. تو گھاٹ وہ جگہ جہاں سے لوگ جا کے پانی لیتے ہیں. اب تو خیر آپ کے گھروں میں ہی گھاٹ ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اور اب بھی بہت سے علاقوں میں لوگ ایک مخصوص جگہ سے جا کے پانی لیتے ہیں. تو مشرب یعنی پینے کی جگہ، پانی لینے کی جگہ، صرف پینے کی نہیں بلکہ لینے کی بھی. کلو کھاؤ، اکلا روٹ ہے پیچھے گزر چکا. وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرو. تعثوا کا لفظ جو ہے عین فے یہ سے ہے، فساد میں شدت اور کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شدت فساد. ذہنی اور فکری بگاڑ، یعنی صرف عملی نہیں بلکہ ذہن کے بگاڑ کے لیے بھی آتا ہے. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین، مفسد کی جمع ہے فسادی بن کر. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کچھ مزید احسانات کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں بہت رحیم و شفیق تھے، حالانکہ ان کی قوم نے انہیں ستانے میں کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی.
سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ ان کے محسن تھے اور انہوں نے انہیں فرعون جیسے ظالم و جابر سے نجات دلوائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انہیں دشمن سے بچایا اور پار لگایا. جب یہ مصر سے صحرائے سینا کی طرف آتے ہیں تو یہاں ظاہر ہے کہ نہ ان کے لیے کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ ٹھکانا تھا، اور نہ ہی زندگی کی کوئی اور سہولت تھی، اور لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ. تو ایسے میں جب بھی انہوں نے جو مانگا، جس چیز کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور پہنچے اور گڑ گڑانے لگے اور اپنی قوم کے لیے وہ چیزیں مانگ مانگ کر لائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، اللہ نے من و سلوہ اتار دیا. پانی نہیں، پتھر پہ عصا مارا اور اللہ کے اذن سے پانی نکل آیا اور ان کو پانی فراہم کیا. پھر ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، کہا گیا چلو اس بستی میں جاؤ اور اس سے جو چاہو کھاؤ. پھر اسی طرح صحرا میں سایہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل بھیجے. تو جو کچھ یہ مانگتے تھے، جو مطالبہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے اور ان کے مطالبے پورے کرواتے. ایک کے بعد ایک نعمت ان کو دی گئی، لیکن ان کا رویہ کیا تھا جواب میں؟ کہ کوئی حکم مان کے نہیں دیتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی، ہر چیز میں تبدیلی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں، اور یہ دیگر انبیاء کی بھی سنت رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے ذریعے اور نماز کے بغیر منبر پر صرف دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنے لوگوں کے لیے. وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور اس دوران ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ ہمارا قحط سے برا حال ہے. تو آپ نے وہیں پر دعا کی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بادل آئے اور خوب برسے اور جل تھل ہو گئی اور تقریباً ایک ہفتے تک برستے رہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر اللہ تعالی سے بارش کی دعا کر رہی ہے. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام ان کی جو حرکات تھے اور ان کی بولی سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، کیونکہ ایک دوسری مخلوق نے دعا مانگ لی ہے اور اللہ اس مخلوق کی وجہ سے تم پر بھی پانی برسائے گا اور بارش برسائے گا. اور یہ صحیح روایت میں آتا ہے. تو بہرحال بارش نہ ہو یا پانی نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھنا یا بارش کی دعا کرنا جو ہے یہ ایک مسنون طریقہ ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، یا اپنے عصا سے پتھر کو مارو، یعنی پتھر پر ضرب لگاؤ. یہ وہی عصا ہے جو اژدہا بن گیا تھا. فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ 12 قبیلے تھے. قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنا مشرب، پانی لینے کی جگہ، پانی پینے کی جگہ، اپنا اپنا گھاٹ سب کو پتا چل گیا. اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست آرگنائزیشن تھی کہ ہر گروپ کو اپنی جگہ پتا تھی کہ اس نے پانی لینے کے لیے کہاں جانا ہے. قد علم کل اناس مشربہم، اور آپ دیکھیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تو سب کو پتا تھا کہ کہاں جانا ہے. ہم تو چند 100 لوگوں کا گروپ بنانے میں بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر
بعض اوقات بھول جاتے ہیں اپنے گروپ کو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں تو انہیں منظم طریقے سے کام کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم اس بات کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں کہ نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، مل جل کر کام کرنا چاہیے. لیکن کوئی بھی کام مل جل کر درست طریقے پر نہیں ہو سکتا. عموماً جو کام اکٹھے کیے جاتے ہیں ان میں بہت فتنے فساد ہوتے ہیں، بہت سی خرابیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں، خرابیوں کا ازالہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر شخص کو یہ پتا ہو کہ اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کام کے لیے کس چیز سے رجوع کرنا ہے، کس شخص سے رجوع کرنا ہے، کس نمبر پر پانی لینے کے لیے جانا ہے. تو قد علم کل اناس مشربہم، اور جب تک یہ تنظیم نہ ہو، ترتیب نہ ہو کاموں میں، تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور اس بھیڑ میں سوائے فساد کے دنگے کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جس پر آپ کو بات نہ ملے. ہر چیز سے متعلق رہنمائی موجود ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر بہا دیتے، جیسے عام طور پہ چشموں میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے نکلتا ہے، پھر وہ وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے جا کے بہتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک لمبی کچھ 100 میل کی نہر بہا دیتے ہیں اور لوگ جہاں سے چاہیں پانی لے لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی ان کے نمبر کے مطابق 12 کی تعداد میں چشمے نکلے، اور ہر ایک کو انہوں نے مارک کر دیا کہ کون کس چشمے سے پانی لے گا، تاکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی بد انتظامی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں لوگ پانی پہ مر جاتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی پانی کے اوپر لڑتے ہیں اور مرتے ہیں. اور صحرا میں تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی اتنی سخت گرمی اور پانی کی شدید ضرورت، تو بہت ضروری تھا کہ کام کو منظم کیا جائے. قد علم کل اناس، سب لوگوں کو پتا تھا، بچے کو پتا تھا کہ اس کو پانی لینے کہاں جانا ہے. ہمیں بعض اوقات چھوٹی سی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو نہیں پتا چلتا کہ کون سا کام یا کون سی انفارمیشن کس سے لینی. اب یہ پانی میں اور علم میں بہت مماثلتیں ہیں، تو کون سی چیز یا کون سی معلومات اور کون سا کام کہاں سے ہوگا، اس بات کا پتہ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ تو پھر انسان اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے. پھر فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو. اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، من رزق اللہ، اللہ کے دیوں میں سے، اللہ کے رزق میں سے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی کیا کہا گیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور ایک اور جگہ پر کیا کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر جہاں سے چاہو کھاؤ. اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے پر کبھی نہیں روکا تھا. کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، یعنی من و سلوہ بھی ہے، پانی بھی وافر مقدار میں ہے، نعمتوں کا استعمال کرو. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ دین میں نعمتوں کے استعمال سے نہیں روکا گیا، اسراف سے روکا گیا، ضائع کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن نعمتوں کے استعمال سے روکا نہیں گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ کھانا یا نہ پینا یا نعمتوں کو استعمال نہ کرنا یہ پرہیزگاری ہے یا یہ زیادہ تقویٰ ہے. نہیں، حلال ہو، صاف ہو، اور جو اللہ دے اسے استعمال کرے انسان، اور پھر استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ایسی تھوڑی بنائی ہیں کہ وہ پیدا ہوں، ضائع کر دی جائیں اور بیکار چلی جائیں، پھینکنے کے لیے تو نہیں بنائی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے مت پھرو. یعنی کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، فساد کرنے سے منع کیا گیا، بگاڑ پیدا کرنے سے منع کیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ بگاڑ یا فساد کا اپوزٹ کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ ایک طرف نعمتوں کے استعمال سے، شکر ادا کر کے، دوسری طرف نہ ملے تو صبر کر کے، پھر اسی طرح جتنا ہے اس پر قناعت کر کے، اور پھر پا کر
تواضع اختیار کرے انسان، عاجزی اختیار کرے، اکڑے اور بگڑے نہیں. یعنی یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو، جو دیا اللہ نے استعمال کرو. نمبر 1 شکر کرو. کبھی نہ ملے تو صبر کرو، شکوے نہ کرنے بیٹھ جاؤ، رونا دھونا نہیں مچا دو. مل جائے تو پا کے فخر اور غرور نہیں کرو، تواضع اختیار کرو. اور پھر جو ہے اس پر قناعت، مزید کی ہرس نہیں. جو تمہارے پاس ہے اس کو دیکھو، جو دوسروں کے پاس ہے اسے مت دیکھو. عام طور پر ہم اس نعمت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی، اور ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اسے دیکھتے رہتے ہیں جو دوسروں کے پاس، اور اس پر جلتے کڑتے رہتے ہیں. یہ ہے فساد. فساد کس سے پھیلتا ہے؟ ناشکری سے، بے صبرے پن سے، ہرس و ہوس سے، لالچ سے، حسد سے، اور اگر کچھ مل جائے تو اسے پا کے تکبر کرنے سے، پھول جانے سے، بڑا بننے سے کہ میرے پاس ہے او تمہارے پاس نہیں. یہ فساد ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فسادی بن کے مت پھرو. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ. جیسے وہ شعر بھی ہے نا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو دودھ پیو مگر شکر ادا کرتے رہو. یہ نہیں کہا گیا کہ دودھ نہ پیو، تم سے پوچھا جائے گا اس لیے دودھ نہ پینا. کھاؤ پیو، شکر ادا کرو. جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ ایک طرح سے نعمت کا حق دیتا ہے، اور ایسا شخص فساد نہیں کرتا. اب تھوڑا سا بھی آپ اور غور کریں نا کہ رزق کا کسی کے پاس ہونا برا نہیں. وہ برا کب بنتا ہے؟ جب اس کا استعمال غلط کرتا ہے اور انسان پا کر اکڑتا اور بپھرتا ہے، اور دوسروں پر روب جماتا ہے، یا دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اور مال کو غلط رستوں پر استعمال کرتا ہے. اس سے بھی فساد ہوتا ہے نا. مال کے غلط استعمال سے، یعنی کھانا پینا ایک سمبل ہے، صرف روٹی پانی نہیں، بلکہ کلو واشربو نعمتوں کے استعمال کے لیے عام ہے، کیونکہ رزق میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا. صرف کھانا پینا ہی رزق نہیں، اللہ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب رزق میں آتی ہیں. یعنی جو نعمتیں ملی ہیں، یعنی عام مفہوم پھر کیا ہوگا؟ جو نعمتیں ملی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن بگڑو نہیں، اکڑو نہیں، تکبر نہیں کرو، اللہ کے آگے جھکے رہو، شکر گزار بندے بن کر رہو. یہی تو بس مطالبہ ہے. اسی کا نام تو عبادت ہے. عبادت ترک دنیا کا نام نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ عبادت ترک دنیا کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں کہ جی میں عبادت گزار بندہ ہوں. نہیں، عبادت ہے نعمتوں کے درست استعمال کا نام، اور نعمتوں کے غلط استعمال کا نام فساد ہے، بگاڑ ہے، جس سے زمین پر انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے.